اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 71 تا 84۔ روز قیامت نیک لوگوں کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کی مخالفت کے باوجود اپنے موقف پر جمے رہنے کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ اگر یہ لوگ آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے تو خود بھی زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکیں گے۔ حصول صبر و استقامت کے لیے نماز اور خصوصاً تہجد کی تاکید۔ پوشیدہ الفاظ میں ہجرت کی دعا کی تلقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ وہ دن قابل ذکر ہے جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر وہ لوگ جنہیں ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اپنا اعمال نامہ مسرت و شادمانی سے پڑھیں گے، اور ان پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا۔ اور جس شخص نے عقل و خرد سے کام نہ لیا اور اس دنیا میں اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندھوں سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ آپ کو ہماری طرف سے بھیجی ہوئی وحی کی تبلیغ سے باز رکھیں، اور یہ کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر اسے ہماری طرف منسوب کر دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا بہت مائل ہو ہی جاتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب دیتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار بھی نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور وہ کافر تو چاہتے تھے کہ آپ کے قدم ہی اس سرزمین سے اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں، اور اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کے بعد وہ بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکتے تھے۔ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ آپ سے پہلے بھیجے گئے رسولوں کے وقت بھی ہمارا یہی دستور تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیجیے، اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں۔ بلا شبہ صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
اور رات کے کچھ حصے میں تہجد بھی ادا کیجیے کہ یہ آپ کے لیے خصوصی عبادت ہے، یقیناً اس کی برکت سے اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب، آپ مجھے جہاں بھی لے جائیں وہاں خیر و خوبی کے ساتھ داخل کیجئے، اور جہاں سے لے جائیں وہاں سے خیر و خوبی کے ساتھ نکالیں، اور ایسی قوت عطا فرما جو میری مددگار ہو۔ یہ دعا اس بات کا اشارہ تھا کہ اب مکہ سے ہجرت کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ حق ظاہر ہو گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم جو کچھ قرآن میں نازل کر رہے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے یہ خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو اللہ ہی کا شکر ادا کرے کہ یہ نعمت اسی کی دی ہوئی ہے، اور تکلیف و مصیبت پر اللہ ہی سے معافی اور مددگار کا طلبگار ہو۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنی فطری طبیعت اور سوچ کے مطابق کام کرتا ہے، سو تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون شخص زیادہ صحیح راہ پر ہے۔ انسانی شخصیت کے مخصوص سانچے کی تشکیل میں انسان کے موروثی جین اور اس کا خارجی ماحول و تربیت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر ہر انسان اپنی شخصیت کے اس سانچے میں رہتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزارتا ہے۔